خوب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاول انا بقی امور الاول ان اسامی المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة او العام لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى بل بالوجود تارة وبالعدم اخرى، واما ان كانت موضوعة للاسباب فللنزاع فيه مجال لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا، وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا، والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل الاختلاف في المحققات والمصادق۔ خوب لکھے، صحیح اور عام کی بحث معاملات میں۔ یہ صحیح اور عام کی جو بحث ہے اس کے آخری حصہ ہے، یعنی مکمل ہو گئی ہے تقریباً، تو عبادات میں مکمل ہو گئی ہے، معاملات میں تو صحیح اور عام کی بحث معاملات میں۔ اچھا دیکھیں، معاملات میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں، معاملات کے اندر اگلی لائن سے لکھے، معاملات کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، سبب سے مراد یعنی وہ سبب لکھے، وہ سبب جس سے وہ معاملہ وجود میں آتا ہے۔ وہ معاملہ وجود میں آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اثر، نمبر دو، وہ اثر جو اس معاملے سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے عقد بیع اور عقد نکاح، عقد بیع اور عقد نکاح۔ تو دیکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ مثلا ہم کہتے ہیں عقد بیع، تو بیع سے ہماری کیا مراد ہے؟ وہ عقد جس کے ذریعے سے ہم بیع کرتے ہیں، یا وہ اثر جو بیع سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ اثر جو اس سے حاصل ہوتا ہے وہ تو ہے ملکیت، نہیں، جب آپ بازار جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں تو اب وہ چیز لے کر کے آ جاتے ہیں، اور جو پیسے آپ کی جیب میں ہوتے ہیں وہ آپ کی ملکیت سے چلے جاتے ہیں۔ تو جو چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے، ابھی اس کی بات کریں گے نا، یعنی بیع سے آپ کو فلاں چیز کی ملکیت حاصل ہو گئی جو اس سے پہلے حاصل نہیں تھی، تو یہ کیا ہوا؟ بیع کا اثر ہوا۔ تو ملکیت بیع کا اثر ہوا۔ یا مثال کے طور پر آپ عقد نکاح کر کے آئے، تو عقد نکاح سے زوجیت حاصل ہو گئی اس لڑکی کے ساتھ، اس نامحرم لڑکی کے ساتھ جس کا عقد آپ نے پڑھا۔ اب جس سے پڑھا، اپنے سے پڑھا یا کسی اور سے پڑھا، جس سے بھی پڑھا اس سے زوجیت حاصل ہو گئی۔ تو ایک اثر ہے، زوجیت اور ملکیت ایک اثر ہے جو ان معاملات سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر ان معاملات سے مراد وہ اثر ہے جو ان سے حاصل ہوتا ہے، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ لکھیں، اگر پہلا کون سا لکھا تھا؟ اثر لکھا تھا یا سبب؟ تو دوسرا لیکن اگر اثر مراد ہو تو صحیح اور عام کی بحث نہیں آئے گی۔ اگر معاملات سے مراد اثر ہو، زوجیت اور ملکیت، تو صحیح اور عام کی بحث وہاں نہیں آئے گی۔
کیونکہ یہ اثر دائر مدار وجود و عدم ہے، کیونکہ یہ اثر دائر مدار وجود و عدم ہے. یعنی یہ دائر مدار اثر دائر مدار وجود و عدم. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا یا اثر وجود میں آیا یا اثر وجود میں نہیں آیا. تو صحیح اور عام کی بحث کہاں آئے گی؟ نہیں آئے گی. کہ آپ یہ پوچھیں گے کہ جو عقد ہوا، جو سبب ہوا، اس کے بعد اثر وجود میں آیا یا اثر وجود میں نہیں آیا. اگر کوئی اثر ہی وجود میں نہیں آیا تو بیکار ہے، اور اگر اثر وجود میں آ گیا تو پھر صحیح ہے. تو اس لیے صحیح اور عام کی بحث وہاں پہ نہیں ہوگی، کیونکہ عقد اگر یعنی اس عقد سے اگر اثر یعنی زوجیت یا ملکیت وجود میں آ گئی تو صحیح ہے، وہ صحیح ہو جائے گا. اور اگر وجود میں نہیں آئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر حاصل ہی نہیں ہوا. تو وہاں پہ پھر صحیح جہاں وجود اور عدم میں دائر مدار وجود و عدم ہو، وہاں پہ یہ بحث صحیح اور عام کی نہیں آ سکتی. یعنی وہاں پھر صحیح صحیح ہے، صحیح اگر ہے تو وجود ہے، اور جو نہیں ہے تو پھر وجود نہیں ہے. اور اگر اس سے مراد سبب ہے، اگر معاملات سے مراد، اگر بیع سے مراد عقد بیع ہے، سبب ہے، وہ معاملہ جس کے ذریعے سے بیع وجود میں، ملکیت وجود میں آتی ہے، سبب مراد ہے، تو یہ بحث آ سکتی ہے. یہ بحث کی جا سکتی ہے. ہاں، یہ بحث اس میں آ سکتی ہے. نہیں، نزاع محل نزاع بن سکتا ہے، بحث اس میں کی جا سکتی ہے یا آ سکتی ہے. دونوں باتیں صحیح ہیں. تو لیکن آخون کہہ رہے ہیں کہ میری نظر یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی دعویٰ کرے، اگر ادعا کرے، لیکن لکھے اس میں، لیکن یہاں پر بھی اگر کوئی ادعا کرے، ہاں شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، ادعا کرے کہ یہ معاملہ عقد بیع وضع ہوا ہے اس معاملے کے لیے، شیخ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ کرے، اگر کوئی دعویٰ کرے، کوئی، اگر کے بعد کوئی لکھو نا، دعویٰ کرے، دعویٰ لکھو دال عین واو یا چھوٹی یہ لگاؤ گے، اس کے اوپر الف لگے گا تو وہ حمزہ مکسور بنتا ہے نا، الف مکسور. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ لفظ بیع وضع ہوا ہے اس عقد کے لیے، جو جامع جمیع شرائط ہو، عقد بیع وضع ہوا ہے اس لفظ بیع وضع ہوا ہے اس عقد کے لیے جو جامع جمیع شرائط ہو، یعنی صحیح اور عام کی بحث چل رہی ہے نا، تو لکھو یعنی صحیح. لفظ بیع وضع ہوا ہو اس عقد کے لیے جو جامع جمیع شرائط ہو، یعنی صحیح، تو کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی وہ ادعا کر سکتا ہے، اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ کر سکتا ہے، ادعا کر سکتا ہے. وہ کیا لکھا تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر یہاں پر بھی کوئی ادعا کرے، دعویٰ کرے کہ لفظ بیع وضع ہوا ہے اس عقد کے لیے جو جمع الشرائط ہو، یعنی جامع جمیع الشرائط ہو، تو وہ دعویٰ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات رہ گئی، ہاں ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ عقد بیع عرف کی نظر میں اور عقد بیع شرع کی نظر میں
لکھے اگلی لائن سے لکھے. ایک بات رہ گئی, وہ یہ کہ عقد بیع عرف کی نظر میں, عقد بیع اس کی نظر میں اور عقد بیع اور عقد بیع شرع کی نظر میں, شرع کی نظر میں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ عقد بیع عرف کی نظر میں اور عقد بیع شرع کی نظر میں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہہ رہے آخون کہہ رہے مثال کے طور پر, لیکن مثال کے طور پر اگر ایک بچہ سبزی بیچے یا کوئی اور معاملہ اس سے کیا جائے تو وہ شرع کی نظر میں صحیح نہیں ہے, اور عرف کی نظر میں صحیح ہے. یعنی عرف شرائط متعاقدین میں جب عرف کی نظر میں صحیح ہے, ہاں عرف کی نظر میں صحیح, یعنی عرف شرائط متعاقدین میں بلوغ کو بچے کے ساتھ معاملہ کرنا شرع کی نظر میں صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ بچے, یعنی شرائط متعاقدین میں اگر شرع کہتی ہے کہ بالغ ہو, اب یہ بچہ جو ہے وہ بالغ نہیں ہے, تو شرع کی نظر میں یہ معاملہ صحیح نہیں ہے. اور عرف کی نظر میں کیا ہے؟ عرف کی نظر میں صحیح ہے. آخوند فرماتے کہ اس میں کوئی معنی کا اختلاف نہیں ہے, بلکہ معنی کا اختلاف نہیں ہے, بلکہ مصادیق کا اختلاف ہے, مصداق کا اختلاف ہے. تو شیخ مروی نے اس پر اشکال کیا ہے نا کہ ایک کی نظر میں 10 شرائط معتبر ہیں, ایک کی نظر میں 11, تو معنی کا فرق تو ہو گیا. مطلب شرع جب کہہ رہی ہے کہ بچے کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا اور عرف کہہ رہے نہیں بچے کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے, تو اچھا اب مثال کے طور پر پراپرٹی بیچنی ہے اور ایک دفعہ سبزی بیچنی ہے, ٹھیک ہے, عرف یہ کہتے ہیں چلیں سبزی بیچنی ہے نا تو یہ بچہ بیچ سکتا ہے, لیکن جیسے پراپرٹی کا کام ہے اس میں بچہ نہیں کر سکتا, اس میں بڑا ہونا چاہیے, تو عرف اس طرح سے فرق کرتا ہے. تو لیکن شرع کہتی ہے نہیں, شرائط متعاقدین میں یہ ہے کہ بالغ ہو. تو آخوند نے یہ کہا کہ اس میں معنی دونوں کے ایک ہیں, صرف مصداق کا فرق ہے کہ یعنی مصداق کے لحاظ سے وہ عرف اس کو جو ہے وہ کامل سمجھ رہا ہے, صحیح معاملہ سمجھ رہا ہے, اور شرع اس کو صحیح نہیں سمجھ رہی, اور کسی معاملے کو شرع صحیح سمجھ رہی ہے اور عرف تو صحیح سمجھتا ہے اس کو. لیکن یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے کو عرف صحیح سمجھ رہا ہو, شرع اس کو صحیح نہ سمجھ رہی ہو. تو یہ جواب دیا, لیکن شیخ مروج نے اس کے اوپر آخوند کے اوپر یہ اشکال کیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, معنی میں اختلاف ہے. تو یہ عرف اور شرع کا جو ہے وہ ایک نیا مسئلہ ہو گیا. باقی جو اصل مطلب تھا وہ ہم نے معاملات کے لحاظ سے آپ کو بتا دیا. اب تطبیق کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیہ امور الاول ان اسامی المعاملات. دیکھیں صحیح اور عام کی بحث یہاں پہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی, آج مکمل کر دیں گے آپ کو. الاول ان اسامی المعاملات ان کانت موضوعۃ للمسببات. اسامی معاملات یعنی معاملات کے نام, عقد نکاح, عقد بیع,
اور جو دوسرے عقد ہیں عقد اجارہ، اگر یہ وضع ہوئے ہیں اس اثر کے لیے جو حاصل ہوتا ہے للمسببات، فلا مجال للنزاع فی کونہا موضوعۃ للصحیحۃ او العام، تو پھر کوئی مجال نہیں ہے کہ نزاع کریں آپ کہ یہ وضع ہوئے صحیح کے لیے یا عام کے لیے، یعنی وہاں صرف ایک ہی چیز ہے، یا ہے یا نہیں ہے، اور وہ صحیح ہوگا، یعنی جو وجود اس کا حاصل ہوگا اس اثر کا، زوجیت جو حاصل ہوگی وہ اس وقت پہ ہوگی جو واجد جمیع شرائط ہو، اور نہیں حاصل، اگر ایک بھی شرط کم ہوگی تو وہ حاصل نہیں ہوگی۔ لعدم اتصافها بہما کما لا یخفی، اس لیے کہ یہ مسببات جیسے زوجیت ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے زوجیت حادث ہو گئی لیکن زوجیت فاسد ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ابھی ایک دوست کا جو ہے عقد پڑھ کے آئے تو بعد میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ڈپریشن کی مریض ہے، یعنی ذہنی لحاظ سے جو ہے وہ شرع کی اصطلاح میں مجنونہ ہے۔ تو شرع نے کہا ہے کہ اگر عورت مجنونہ ہو یا اس کے اندر کوئی اور مسائل ہوں جس کی تفصیل توضیح المسائل میں بیان کی گئی ہے، تو کہا کہ نکاح جو ہے وہ یہ عقد نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ تو جب اگر اس نے عقد نکاح کو فسخ کر دیا تو اس کا مطلب ہے زوجیت حاصل نہیں ہوئی، اگر یہ اس کو نافذ کر دیتا، راضی ہو جاتا، تو پھر زوجیت حاصل ہوتی۔ تو اگر عقد سے یعنی اسامی للمعاملات، اگر ان سے مراد اثر ہے تو اثر دائر مدار وجود و عدم ہے یا نہیں ہے، زوجیت ہے یا زوجیت نہیں ہے۔ لعدم اتصاف ہاں بہما، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زوجیت ہے بھی اور فاسد ہے، نہیں، آپ کہیں گے یا زوجیت ہے یا نہیں ہے، یا ملکیت ہے یا نہیں ہے، دونوں سے آپ متصف نہیں کر سکتے۔ کما لا یخفی بل بالوجود تارۃ و بالعدم اخری، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہے، تو یہ بحث یہاں نہیں آئے گی۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِلْأَسْبَابِ، اگر آپ نے کہا کہ جو اسامی معاملات ہیں یہ وضع ہوئے ہیں اسباب کے لیے، فَلِلنِّزَاعِ فِيهِ مَجَالٌ، تو یہاں پہ نزاع جو ہے وہ نزاع کے لیے میدان اور مجال، جگہ ہے، گنجائش ہے۔ لَكِنَّهُ لَا يَعْبُدُ دَعْوَى كَوْنِهَا مَوْضُوعَةً لِلصَّحِيحَةِ أَيْضًا، لیکن یہاں پہ بھی آپ ادعا کر سکتے ہیں کہ یہ وضع ہوئے صحیح کے لیے، وَأَنَّ الْمَوْضُوعَ لَهُ وَالْعَقْدُ الْمُؤَثِّرُ لِأَثَرٍ كَذَا شَرًا وَعُرْفًا، اور یہ کہ موضوع اللہ وہ عقد مؤثر ہے، وہ عقد ہے، وہ العقد المؤثر لأثر كذا، یعنی موضوع اللہ وہ عقد ہے جو سبب ہے کسی اثر کے لیے، شرعاً و عرفاً، تو شرعاً و عرفاً زوجیت کے لیے اثر ہے عقد نکاح، اور شرعاً و عرفاً ملکیت کے لیے مؤثر ہے عقد ملکیت کے لیے عقد بیع۔ والاختلاف بین الشرع والعرف فیما یعتبر فی تاثیر العقد، شرائط میں اگر عرف اور شرع کے درمیان اختلاف ہو تو لا یوجب الاختلاف بینہما فی المعنی، تو یہ معنی میں اختلاف کا سبب نہیں بنتا، یعنی بیع میں اگر شرائط متعاقدہ ان میں شرع یہ کہے کہ بچے سے معاملہ نہیں ہو سکتا اور عرف یہ کہے کہ بچے سے معاملہ ہو سکتا ہے، تو دونوں کی نظر میں بیع بیع ہے، صرف مصداق میں اختلاف ہے۔ شرع کی نظر میں یہ وہ صحیح بیع نہیں ہے جس سے ملکیت حاصل ہوتی ہے، اور عرف کی نظر میں یہ وہ صحیح بیع ہے جس سے ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ بل الاختلاف فی المحققات والمصادیق، میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ شیخ مروج نے ان پہ اشکال کیا اور کہا ہے کہ نہیں، یہ معنی میں اختلاف ہے، مصداق میں نہیں ہے۔ وَتَغْطِيَةُ الشَّارِ وَتَغْطِيَةُ الشَّرْعِ الْعُرْفَ فِي تَخَيُّلِ كَوْنِ الْعَقْدِ بِدُونِ مَا اعْتَبَرَهُ فِي تَأْثِيرِهِ مُحَقِّقًا لِمَا هُوَ الْمُؤَثِّرُ كَمَا لَا يَخْفَى فَافْهَمْ۔ ہاں، تو یہ ففہم میں جو انہوں نے اپنی بات کی جو ہے وہ تردید کی ہے، یعنی وہی جو اشکال شیخ مروج نے کیا وہی انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ تغطیۃ الشرع العرف، کبھی کبھار شرع عرف کو تغطیہ کرتا ہے، خطا میں قرار دیتا ہے، فی تخیل یعنی کون العقد،
جب عرف یہ خیال کرتا ہے کہ عقد بدون ما اعتبرہ فی تاثیرہ محققاً، یعنی عقد فی تخیل کون العقد محققاً، یہ بدون بریکٹ میں کر لو، یعنی جب عرف یہ خیال کرتا ہے کہ عقد محقق ہو گیا بغیر اس شرط کے جسے شرع نے معتبر قرار دیا ہے، یعنی بلوغ متعاقدین، تو لما هو المؤثر، تو یہاں پر کیا ہے؟ تغطیۃ شرع العرفہ فی تخیل کون العقد بدون ما اعتبرہ فی تاثیرہ محققاً لما هو المؤثر کما لا یخفی۔ کہہ رہے ہیں اختلاف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ اس کی جو خبر ہے نا وہ واضح نہیں ہو رہی نا، تو اس میں یہاں پہ انہوں نے شیخ مروج نے اس کو کہا کہ یہ عطف ہے کس کے اوپر؟ یہ مصادیق کے اوپر، یعنی بل الاختلاف فی المحققات والمصادیق و تغطیۃ الشرع العرفہ، یہ ہو جائے گا، یعنی جہاں شرع تغطیہ کر رہی ہے عرف کو، اختلاف اس میں ہے، والاختلاف، بس یہ جملہ یوں ہو جائے گا، الاختلاف، اختلاف جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گی، اور تغطیۃ الشرع العرفہ یہ خبر ہو جائے گی۔ واضح ہو گیا یا نہیں؟ کیونکہ اگر آپ اس کو الگ جملہ قرار دیتے ہیں تو اس کی خبر نہیں مل رہی، پھر تو اس کو معطوف علیہ قرار دیں گے، تو اختلاف کس میں ہو جائے گا؟ اختلاف تین چیزوں میں ہوگا، یعنی جو الفاظ کے لحاظ سے محققات اور مصادیق تو ایک ہی ہو گئے، تو اختلاف جو ہے وہ مصداق میں ہوگا، اور اختلاف اس میں ہوگا کہ شرع جو والاختلاف فی تغطیۃ الشرع العرفہ فی تخیل کون العقد بدون ما اعتبرہ فی تاثیرہ محققہ، یعنی جہاں عرف کہے گا کہ عقد محقق ہو گیا، شرع اسے تغطیہ کرے گی اور کہے گی کہ تم خیال کر رہے ہو محقق ہو گیا، محقق نہیں ہوا۔ جیسے اگر کسی نے شراب بیچی اور اس نے اس سے پیسے لے لیے تو کہا یہ ڈیل ہو گیا، ہمارا بہت بڑا معاملہ ہو گیا، شرع نے کہا یہ کوئی معاملہ نہیں ہوا، لما هو المؤثر کما لا یخفی ففہم، تو یہ ففہم اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان الاختلاف فی المصداق مبنی علی ان یکون ہناک مفہوم مبین عند الشرع والعرف وہذا غیر ظاہر لقوت احتمال کون الاختلاف بینہما فی نفس المفہوم، نفس مفہوم میں جو ہے وہ اختلاف ہے شرع میں اور عرف میں، تو یہاں پر جو ہے وہ فلا مجال حینئذ للتغطیۃ فی المصداق، صرف مصداق میں نہیں کہہ رہا کہ یہ مصداق جو ہے وہ غلط ہے، بلکہ مفہوم معنی میں اختلاف ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ، یہ ایک منٹ جو ہے وہ یہ ایک مطلب اور ہے اس کو جو ہے وہ تاکہ یہ بحث کمپلیٹ ہو جائے نا۔ دوسرا یہ کہ یہ مطلب پہلے بھی آ چکا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، یہ تکرار ہو رہا ہے یہاں پہ، وہ کسی اور اس میں آیا تھا، وہ عبادات میں آیا تھا، اب معاملات میں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ عبادات میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر ہم قائل بے صحیح ہو جائیں تو یہ کہنا کہ تمسک اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے یہ صحیح نہیں ہے۔ لکھے یہ کہنا، ہاں لکھے، مطلب بتا رہا ہوں، یہ الثانی کس کا ہے؟ الاول کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا بقیہ امور، ہاں لکھے مطلب ہے دوم، دوسرا مطلب اگر ہم نے یہ کہا کہ الفاظ عبادات، الفاظ معاملات
के अल्फाज मामलात, अगर हमने कहा कि अल्फाज मामलात असामी हैं, शामिल हैं, अगर हमने कहा कि अल्फाज मामलात असामी मामलात असामी हैं सही के लिए, यानी सही के लिए वज़ा हुए, एक लोग हैं तो ये सबब नहीं बनेगा कि ये मुजमल हो जाए। मुजमल होने का लिखे अभी पहले, ये सबब नहीं बनेगा कि ये मुजमल हो जाए। लिहाजा अगर किसी शर्त ज़ायद में हमें शक हो जाए, ज़ायद में हमें शक हो जाए, तो इतलाक़ से तमस्सुक कर सकते हैं। اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادات میں اور معاملات میں ایک واضح فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادات اور معاملات میں ایک نمایاں فرق ہے۔ واضح نمایاں فرق ہے۔ عبادات، دیکھیں فرق بتا رہا ہوں۔ عبادات اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ صحیح کے لیے وضع ہوئی ہیں، یہ بریکٹ میں آ جائے گا، بناءً علی الوضع للصحیح۔ عبادات ماہیات مخترعۃ شرعیۃ غیر معلومۃ للعرف، اس پر بیان رکھتے ہوئے کہ صحیح کے لیے وضع ہوئی ہیں۔ عبادات وہ ماہیتیں ہیں، وہ ماہیتیں ہیں جو شرع نے ایجاد کی ہیں اور عرف ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ عبادت وہ ماہیتیں ہیں جو شرع نے ایجاد کی ہیں، شرع نے ایجاد کیا اور عرف ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ عبادات بریکٹ میں آ جائے گا بناءً علی الوضع للصحیح، اس بنا پر رکھتے ہوئے کہ صحیح کے لیے وضع، وہ ماہیتیں ہیں جو شرع نے ایجاد کی ہیں اور عرف ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پس جب ہمیں اس ماہیت کی معرفت نہیں ہے
جب ہمیں اس ماہیت کی معرفت نہیں ہے، جب ہمیں اس ماہیت کی معرفت نہیں ہے، تو شک کی صورت میں تمسک بے اطلاق صحیح نہیں ہوگا۔ تمسک بے اطلاق اور تمسک بالاطلاق، اطلاق سے تمسک، تمسک بالاطلاق۔ دکھاؤ صحیح نہیں ہوگا۔ تمسک بالاطلاق، تمسک بالاطلاق صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف امور عرفیہ امور عرفیہ شرع نے ایجاد نہیں کیے، بیع شرع نے ایجاد نہیں کیا۔ امور عرفیہ شرع نے ایجاد نہیں کیے۔ تو شک کی صورت میں یہاں پر تمسک بے اطلاق کر سکتے ہیں۔ شک کی صورت میں تمسک بالاطلاق کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس کو دیکھیں، یہ دیکھیں اوپر نماز ہے اور نیچے بیع ہے۔ تو نماز جو ہے وہ ماہیت مخترع شرعیہ ہے، یعنی نماز جو ہے وہ ماہیت ہے جو شرع نے ایجاد کی ہے، عرف اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو جب عرف اس کے بارے میں نہیں جانتا تو اب اگر شرائط میں شک ہوتا ہے تو کیونکہ عرف جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ ماہیت جو شرع نے جس کو ایجاد کیا ہے شاید وہ شرط اس کے اندر ہو، وہاں پہ بھی جب البتہ بات وہی آتی ہے اصالت برات، تو وہاں پہ بھی جاری ہوگی، لیکن ابھی ان کا بیان ہے
اور یہ جو میں وضاحت کروں اس لیے کہ آپ کا ذہن الجھے نہیں، ورنہ وہاں بھی برات وہاں بھی جاری ہوگی، برات جاری ہوگی، لیکن تمسک بے اطلاق کی بات ہو رہی ہے۔ تمسک بے اطلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شارع نے 10 شرائط بیان کی، یہ 10 شرط جو ہے وہ اب یہ 11ویں شرط جو ہے اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو 10 شرط، اگر میں کہوں گا 10 شرط یا 11 شرط، تو 11 کو اگر مجھے مائنس کرنا ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ 10 شرائط کا جو مجموعہ ہے اس کو بولتا ہوں میں اطلاق۔ تو اطلاق کلام ہے 11ویں جو ہے مقید بے 11ویں، تو 11ویں کے اوپر دلیل نہیں ہے، صرف شک ہے، تو 11ویں کو نفی کرنے کے لیے میں 10 کے تمسک سے اطلاق کرتا ہوں اور 11ویں کو جو پھر نفی کر دیتا ہوں کہ شارع نے جب شرائط بیان ہی کرنی تھی تو اس نے 10 شرائط بیان کی، تو 11ویں کیوں نہیں بیان کی؟ جب 11ویں بیان نہیں کی تو اس کا مطلب ہے 11ویں اس کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ تو اس کو کہتے ہیں تمسک بالاطلاق۔ تو تمسک بالاطلاق ماہیات مخترعہ شریعہ میں بھی جاری ہوتا ہے اور یہاں پہ بیع میں بھی جاری ہوتا ہے، اور اصالت البراء بھی جو ہے وہ وہاں پہ بھی جاری ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی جاری ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ فرق کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نماز ماہیات مخترعہ شریعہ ہیں، ان کے بارے میں عرف کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو اگر ان میں کوئی گھپلا ہو گیا، شک ہو گیا کسی شرط میں، تو وہاں تمسک بالاطلاق نہیں کر سکتے۔ تو یہ 11ویں شرط ہے، دیکھو یہ 11ویں شرط ہے، اس میں شک ہو گیا، 11ویں شرط ہے، اس میں شک ہو گیا، تو یہ 10 کا جو اطلاق ہے اس سے تمسک کریں گے اور 11ویں کو نفی کر دیں گے۔ تو کہ یہاں یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر بیع میں اگر 5 شرائط ہیں تو جو 5 شرائط کا اطلاق ہے اور چھٹی شرط جو ہے وہ آپ کو شک ہے اس میں، تو چھٹی شرط کو نفی کرنے کے لیے 5 شرائط کا جو ہے وہ 5 شرائط کے بیع کا جو ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ کیوں کر سکتے؟ کیونکہ عرف اس کو جانتا ہے، یہ ماہیت مخترعہ شریعہ نہیں ہے، بیع شرع نہیں لے کے آئی تھی، بیع پہلے سے موجود تھا، احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو حلال کیا ہے، باقی بیع پہلے سے موجود تھا، لیکن نماز پہلے سے موجود نہیں تھی، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس یہ مطلب ہے، اس کے بعد یہ صحیح اور عام کی بحث یہاں ختم ہو جائے گی۔ الثانی، عبارت کو دیکھیں تطبیق ہو جائے، ان کون الفاظ المعاملات اسامی للصحیحۃ لا یوجب اجمالها، الفاظ معاملات وضع ہوئے صحیح کے لیے یہ موجب نہیں بنتا کہ یہ مجمل ہو جائیں، جیسے الفاظ عبادات کہ لا یصح التمسک باطلاق، تاکہ تمسک بے اطلاق صحیح نہ ہو سکے، عند الشک فی اعتبار شیء فی تاثیر شرعاً، جب ہمیں شک ہو کسی چیز کے تاثیر میں شرعاً، جیسے 11ویں شرط کے جو ہے وہ لگنے میں یا نہیں لگنے میں مجھے شک ہو، جیسے میں ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوں تو وہاں مجھے شک ہے کہ قبلہ میرے لیے شرط ہے یا شرط نہیں ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ إِطْلَاقَهَا لَوْ كَانَ مَسْبُوقًا فِي مَقَامِ الْبَيَانِ يُنَزَّلُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ عِنْدَ الشَّارِعِ هُوَ الْمُؤَثِّرُ عِنْدَ الْعُرْفِ، اس لیے کہ اس کا اطلاق اگر لو کان مسبوقاً فی مقام البیان، یعنی شرط تمسک بالاطلاق کیا ہے کہ مولا مقام بیان میں مقام احمال اور اجمال میں نہیں ہو، تو ہم کہیں گے جب مولا خود ہی مقام بیان میں تھا اور مولا نے 10 شرائط بیان کی ہیں، 4 شرائط بیان کی، 5 شرائط بیان کی، چھٹی نہیں بیان کی، اور چھٹی میں مجھے شک ہے تو میں اسے نفی کر دوں گا کہ اگر مولا مقام بیان میں تھا اور اس نے 5 شرائط بیان کی تو اگر چھٹی شرط اس کی نظر میں ہوتی تو وہ بیان کرتا، اس نے بیان نہیں کی، اس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ لأن اطلاقها لو كان مسبوقا فی مقام البیان ینزل، یہ منزل ہوتا ہے اس کے اوپر کہ مؤثر شارع کی نظر میں وہی 5 شرطیں ہیں جو عرف کی نظر میں، اور چھٹی شرط معتبر نہیں ہے۔ وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي تَأْثِيرِهِ عِنْدَهُ غَيْرُ مَا اعْتَبَرَ فِيهِ عِنْدَهُمْ، یعنی معتبر نہیں ہے فی تاثیر العقد عند الشرع غیر ما اعتبر فی تاثیر العقد عند العرف، کما ینزل علیہ، جس طرح سے کہ یعنی شارع یعنی ینزل کلام الشارع ما عند العرف، تو ینزل علیہ یعنی علامہ عند العرف اطلاق و کلام غیرہی حیث انہ منہم
غیر شارع کا کلام بھی اسی پر اطلاق کیا جاتا ہے جس پر یعنی عرف کا. تو حیث ان الشارع منہم، شارع بھی جو ہے وہ عرف سے ہے. کلام غیر شارع بھی اسی کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے اور کلام شارع بھی اسی کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے. یعنی تمسک بالاطلاق کیا جاتا ہے نفی شرط زائد کے. کما ینزل علیہ اطلاق و کلام غیرہ حیث انہ منہم لو اعتبر فی تاثیرہ ما شک فی اعتبارہ کان علیہ البیان و نصب القرینۃ علیہ. دیکھیں یعنی عرف مثال کے طور پر اگر شرع کی کوئی بات ہی نہیں ہو، خود عرف کے درمیان اگر شک ہو کہ 5 شرطیں یا 6 شرطیں، تو عرف جو ہے وہ 5 شرطوں میں تمسک بالاطلاق کرے گا، 6ٹھی شرط کو نفی کر دے گا. تو یہی کام شارع کا بھی کر رہے ہیں کہ شارع کے کلام کو ہم نازل منزل عرف قرار دے رہے ہیں، کیونکہ شارع بھی جو ہے وہ عرف سے ہی ہے. بِأَنَّ عَدَمَ اعتباری عِنْدَهُ اِذًا وَلِذَا يَتَمَسَّكُونَ بِالْإِطْلَاقِ فِي أَبْوَابِ الْمُعَامَلَاتِ مَعَ ذَهَابِهِمْ إِلَى كَوْنِ الْفَاظِ مَوْضُوعَةً لِلصَّحِيحِ. علماء اس کے باوجود کہ وہ صحیح ہیں، عامی نہیں ہیں، صحیح ہیں، وہ تمسک بالاطلاق کرتے ہیں ابواب معاملات میں. نام لو شک فی اعتبار شیء فیہا عرفاً، ہاں اگر عرف کے لحاظ سے کسی شے کے اعتبار میں شک کیا جائے، یہ استدراک کر رہے ہیں، یعنی شک فی دخل شیء فی المعاملۃ علی النحوین. پہلا جو ہے وہ شک فی دخل فی المعاملۃ العرفیہ، شک فی دخل فی تاثیر المعاملۃ شرعاً. تو یہاں پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ مثال کے طور پر پتہ ہے کہ شرائط 5 ہیں، اب آپ نے جو وہ بکرے کے گلے پر چھری رکھی، اس کے بعد پھر آپ کو شک ہوا کہ وہ 5 شرطیں جو ذبح کی شرائط ہیں وہ اس پہ پوری ہوئیں یا نہیں ہوئیں، تو اصل یہ کہ پوری نہیں ہوئی، وہاں تمسک بالاطلاق نہیں کر سکتے تطبیق میں. لیکن شرائط میں کہ شرطیں 5 ہیں یا 6، اس میں جو وہ تمسک بالاطلاق کر سکتے ہیں نفی زائد کے لیے. وَلِذَا يَتَمَسَّكُونَ بِالْإِطْلَاقِ فِي أَبْوَابِ الْمُعَامَلَاتِ مَعَ ذَهَابِهِمْ إِلَى كَوْنِ الْأَلْفَاظِ مَوْضُوعَةً لِلصَّحِيحِ نَعْمَ لَوْ شُكَّ فِي اعْتِبَارِ شَيْءٍ فِيهَا عُرْفًا فَلَا مَجَالَ لِلتَّمَسُّكِ بِإِطْلَاقِهَا فِي عَدَمِ اعْتِبَارِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهِ لِأَصَالَةِ عَدَمِ الْأَثَرِ بِدُونِهِ فَتَأَمَّلْ جَيِّدًا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.